تو I'm sorry ایکچولی ہم نے ایک نیوز آئٹم کی طرف جانا ہے، اس لیے حکومتی مذاکراتی ٹیم بات کر رہی ہے میڈیا سے، وہ دکھا دیتے ہیں. اور جو چاہتے ہیں وہ خان صاحب وہ ہم بھی جانتے ہیں. تو میں گزارش کروں گا کہ آپ بھی بات کریں، مولانا صاحب بھی بات کریں. آپ کر لیں پلیز. اعظم صاحب آپ کریں. نہیں آپ کریں، کوئی نہیں. سردار ایاز صاحب تھوڑا سا ادھر آئیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادھر آ جائیں مولانا صاحب. جس طرح ایاز صادق صاحب نے آپ کے سامنے تفصیل سے گفتگو کی ہے، یقیناً یہی صورتحال تھی کہ جو آج اسلام آباد میں ہو رہا ہے، اور صبح سے جس قسم کی کیفیت ہے پورے ملک کے اندر، آپ بھی اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں، ہم بھی اس میں مبتلا ہیں. کہیں پر جہاں ان کو موقع مل رہا ہے آگ لگا رہے ہیں، افراتفری ہے. اور ہم اسی سلسلے میں آج سپریم کورٹ کی ہدایات پر یہاں چیف کمشنر صاحب کے آفس کے سامنے آپ سے بات کر رہے ہیں. اور مجھے حیرانگی ہے کہ جس قسم کے ان کے اپنے عمل تھے، یعنی اپنی مرضی سے وہ پاکستان کی سب سے ذمہ دار فورم قومی اسمبلی کے اجلاس کو 10 گھنٹے ملتوی کرتے تھے، اور ہم بیٹھے رہتے تھے اور اس طرح ایوان چلائے جاتے تھے. آج میں حیران ہوں کہ 15 اور 20 منٹ تک بھی انتظار نہیں کیا گیا کہ تاخیر ہوئی. آج ابھی بھی جب کمشنر آفس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو مختلف ذمہ داران، عہدیداران جو انتظامیہ سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی رابطے کر رہے تھے کہ ہم ٹریفک میں سٹک ہیں اور ہمارے لیے راستے کھولے جائیں. وہ مختلف اطراف میں جو ہے مصروف عمل ہیں، راستے بند ہیں، اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ یہ کیفیت کیوں ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو آنا چاہیے اور طے کرنا چاہیے کہ جو بھی ہمارے اور ان کے درمیان مذاکرات ہوتے ہیں اس کے مطابق اپنے وہ احتجاج کریں، اور پھر احتجاج کر کے وہ دارالحکومت کو چھوڑیں. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ آج جناب یہ بڑی انٹرسٹنگ، یہ بڑی ڈرامائی صورتحال ہے جہاں پر پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے آج دن کے ابتدائی حصے میں کہا کہ آج رات 10 بجے آپ لوگ ملیں، حکومت کی ٹیم اور پاکستان تحریک انصاف. یہ سارے ہمارے پینل ہمارے ساتھ ہیں. بڑی ڈرامیٹک سچویشن. اب سے کچھ دیر پہلے بابر امان صاحب یہ کہہ کے چلے گئے کہ بھائی ہم بیٹھے ہیں، کوئی آیا نہیں، ہم جا رہے ہیں. ابھی آ گئے 15 منٹ بعد حکومتی ٹیم، وہ کہہ رہے ہیں بھائی ٹریفک بہت تھا تو لیٹ پہنچے تھا، آپ نے انتظار ہی نہیں کیا، آپ تو چلے گئے. اب یہ یعنی یہ اس وقت ہو رہا ہے سب سے بڑی عدالت کا حکم ہے، حکومت ادھر ہے، اپوزیشن وہ کہہ رہے لیٹ ہو گئے ٹریفک میں، آپ نے ویٹ. واٹس ایپ کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، فون کال کا زمانہ ہے. آپ آپس میں بات چیت کریں کہ جی ہم 20 منٹ لیٹ ہو رہے ہیں، انتظار کر لیں ہمارا. وہ کہیں جی مطلب یہ مجھے لگتا ہے یہ اس کی پریس کانفرنس سن کے ان کو احساس ہو. سب یہ بتا رہا ہوں کہ سر میں ٹریفک میں تھا، اس نے انتظار نہیں کیا 20 منٹ. دیکھیں میں آیا تھا، آپ دیکھیں آپ میری بات سن لیں. ماننا یقین کرنا نہ کرنا آپ ساروں کی اپنی مرضی اور ذمہ داری ہے. میرا خیال ہے ان کو شاید بھول گیا ہوگا کہ ہمیں مذاکرات کرنے جانا ہے. بابر وان کی پریس کانفرنس سن کے ان کو احساس ہوگا کاشف صاحب ایکچولی جی سردار ایاز صاحب نے آ کے کہا ہے کہ رستے میں شیلنگ ہو رہی تھی، اس وجہ سے ٹریفک کا مسئلہ آدھے پونے گھنٹے 1 گھنٹے سے شیلنگ کی خبر کوئی نہیں بند تھی، اس وجہ سے ہم نہیں پہنچ سکے. جو کہ ویسے ایڈمیشن ایسی بات کا کہ بھائی اس کا مطلب ہے کہ اسلام آباد کے اندر سڑکوں کے اوپر جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق اس کو فالو نہیں کیا جا رہا. سو آئیدر وے کل یہ عدالت میں جا کر یہ بھی کہیں گے تو یہ انہیں کے ایک چیز ایڈ کر دیں. فواد حسین سابق انفارمیشن منسٹر، انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہے کہ ایک جگہ بھی سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد نہیں ہوا، تمام راستے بلاک ہیں، آنسو گیس کی شیلنگ جاری ہے، پورا ملک اس وقت میدان جنگ ہے، گرفتاریاں جاری ہیں، اور مریم نواز ان کو سپریم کورٹ پر مسلسل تنقید کر رہی ہیں. صد باب ہونا چاہیے. تو اب آپ کو دونوں سائیڈ کی اسٹریٹجی نظر آ گئی ہے کہ کل صبح دونوں نے جا کے کیا بیانات دینے. اور یہ بالکل کیونکہ وہ گئے ہیں، اس کے بعد یہ اس طرح آ کر بتا رہے ہیں بے چینی سے کہ وہ ٹرین مس ہو گئی، ہماری ملاقات نہیں ہو سکی، وہ چلے گئے. گورنمنٹ نے تو کوئی ایکشن روکا نہیں، نہ ڈی چوک پہ نہ روکا، نہ گرفتاریاں روکی، نہ بات ہے کہ ہم نہیں پہنچے. 15 منٹ کے فاصلے سے جو آپ اتنی اہم مذاکراتی جو کمیٹیاں آپس میں مل نہیں سکے. 15 منٹ کا فاصلہ آج 15 منٹ کا نہیں ہے. لیٹس بی آنسٹ کہ آج سڑکوں پہ ایک غیر معمولی رش ہو گیا. G11 میں ہے، آپ کے اس کے قریب ہے کمشنر آفس. اگر یہاں سے کسی نے ادھر جانا ہے
ریگولر 15 منٹ ہے. آج ٹائم زیادہ اچھا لگے سب گا کوارڈینیشن ہو سکتی ہے بھائی, فون کر دیں, ہم لیٹ ہو گئے, ہم بہت طریقے ہیں, زوم کال کر لیں, ویڈیو کال کر لیں, پہنچ کے دوبارہ مل لیں, دوبارہ کال کر لیں. 10 بجے کا مطلب یہ تھوڑی تھا کہ 10 بجے کے بعد ملاقات نہیں کرنی, یہ تو بھی کورٹ کے آرڈر میں ابھی بلا لیں ان کو, پتہ چل گیا وہ پہنچ کے بھی ملنے کسی کی لاج میں جا کے. کتنی ملاقاتیں ہوئی تھی یہ جو جوڑ توڑ سے پہلے, وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے رات کے 2 بجے جا کے ملاقاتیں ہوئی تھی. اگر کہیں پولیٹیکل ول ہو تو کیا جا سکتا ہے, ابھی بھی کی جا سکتی ہے. مڈ نائٹ اسپیچ کا انتظار ہو رہا ہے. کس کی؟ خان صاحب کی اسپیچ کا بھی انتظار کر رہی ہوگی نا کمیٹی کے, یہ بھی سن لیں, اس کے بعد ہم جو ہے وہ مذاکرات کے لیے رات 3 بجے بھی اکٹھے ہو سکتے ہیں. دوبارہ ہم اس کالنگ خان صاحب کی بات سے ایک اور چیز کہ خان صاحب دھرنا دینے جا رہے ہیں, یہ خطرہ انٹرسٹنگ, ناٹ دیٹ ہمیں پتہ نہیں تھا, لیکن ایک نئی ڈیولپمنٹ کنفرمیشن آ گئی نا, پہلے ایک شک تھا کہ کریں گے نہیں کریں گے, ہم دیکھیں گے, میں اگلا لائمل دوں گا ٹائپ. تو صبح 9 بجے تو پھر دونوں طرف سے دلچسپ صورتحال. مجھے لگتا ہے کہ اگر تقریر کرنے کے بعد یہ یہاں بیٹھنے کا فیصلہ کریں گے تو حکومت رات گئے آپریشن کر سکتی ہے, اور اس کی وجہ یہ وہ کہیں گے جناب آپ نے تقریر کر لی, بیٹھنے ہم کسی کو نہیں دیں گے یہاں پہ, بیٹھنا تو کوئی پوائنٹ بتائیں گے. تقریر کا انتظار ہو رہا ہے, سپریم کورٹ کے فیصلے کو بھی کوٹ کیا دیکھ لیں. آج پورا دن بھی کوششیں کی ہیں, یہ بھی کر کے دیکھ لیں. ابھی اس کی اگلی جو سٹیج ہوگی, یہ صرف اسلام آباد میں دھرنے نہیں ہوں گے, پورے ملک میں آگے وہ اعلان کہتے رک جاتے ہیں. آگے تو بات طریقے صاحب کھل کے کہہ رہی ہے نا. عمران خان صاحب نے تو ایک پیغام میں یہ بھی کہا تھا, پوائنٹس بتائے تھے لاہور میں فلانی جگہ پہ اور فلانی جگہ بیٹھ جائیں, پنڈی مال روڈ بند کر دیں, اور ایک اور پوائنٹ بتایا تھا کہ وہاں پہ جا کے بیٹھ جائیں. تو یہ سسٹینیبل کتنا ہے, سب سے عام سوال یہ ہے کہ 1 دن 2 دن 3 دن 5 دن, کیونکہ یہ بتائیں آپ کتنے دن برداشت کر سکتے ہیں. عوام تو تیار بیٹھی ہے, یہ حکمرانوں نے میں تو کہتی ہوں نوبت نہ ہی آئے, بیٹھ کے معاملات خود طے کر لیں, یہ نہ ویژولز ہوئیں, نہ تماشے لگائیں سارے. کیا شعر تھا, اگر پہلے عقل آتی ہوش کے ناخن انہوں نے لیے ہوتے. ایک اور شعر موجود ہے, یا بالکل یقیناً موجود ہوگا, وہ پیجز میرے کافی سارے آگے پیچھے ہو گئے, لیکن ہوش ان کو اگر پہلے آ گئی ہوتی تو یہ کام یہ بہت پہلے کر چکے ہوتے, لیکن ہوش ان کو آنی نہیں ہے. سوچتا ہوں یہ ناداں کس ہوا میں رہتے ہیں, سوچتا ہوں یہ ناداں کس ہوا میں رہتے ہیں, بے شعور بھی تم کو بے شعور کہتے ہیں. تو یہ حالات ہیں ان کے. ویسے اسپیچ والی جو ہم بات کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے وہ صحیح بات ہے, وہ اس کا بھی انتظار کریں آگے ڈائلاگ شروع کرنے کا یا نہ کرنے کا, لیکن یہ بڑا مشکل نہیں ہوگا کہ واقعی ہائی ہینڈنس صبح کام نہیں آئی, ڈنڈا شیلنگ صبح کام نہیں ہے, جب عمران خان صاحب خود موجود ہوں گے گراؤنڈ پر اور لوگ ان کے ساتھ ہوں گے, تو کوئی آسان کام تو نہیں ہوگا آپریشن کرنا. یہ پہلے ہو چکا ہے, آپ کو یاد ہوگا جب وہ پی ایم ہاؤس جانے کا فیصلہ ٹھیک ہے. یہ نشریات کا سلسلہ جاری ہے, لیکن مختلف شہروں میں تازہ ترین صورتحال کیا ہے یہ بھی جان لیتے ہیں. ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سلمان لودھی, جبکہ لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد کھوکھر, اور اسلام آباد سے موجود ہیں جہانگیر. سب سے پہلے کراچی ہی چلتے ہیں. سلمان لودھی, آپ بتائیے آپ کس مقام پر موجود ہیں, آپ کے ارد گرد منظر کیا ہے اور کیا صورتحال ہے؟ سلمان, آپ تک آواز پہنچ رہی ہے تو اپڈیٹ کیجئے. سلمان, آپ کی طرف آئیں گے. لاہور چلتے ہیں. احمد, آپ بتائیے, آپ لبرٹی چوک پر ہی ہیں, یہاں آپ کیا صورتحال ہے آنسو گیس کی شیلنگ کے بعد؟ دیکھیں, ہم لبرٹی چوک میں موجود ہیں اور اس وقت جو ہے وہ پولیس کی جانب سے شیلنگ کا سلسلہ روک دیا گیا ہے. اب سے کچھ دیر قبل جو ہے وہ یہاں پر پولیس کی جانب سے بڑی زبردست قسم کی جو ہے وہ شیلنگ کی گئی تھی اور یہاں پر منتشر کرنے کی کوشش کی گئی تھی. جو یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے نہتے کارکنان تھے, یہاں پر چھوٹے بچے تھے, خواتین تھی, بزرگ تھی, فیملیز یہاں پر موجود تھی, ان کے اوپر پولیس کی جانب سے دھاوا بولا گیا. آج صبح بھی جو ہے وہ پولیس کی جانب سے ایسے ہی حد تک جو ہے وہ رویہ اختیار کیا گیا, اور آج رات کو جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان بہت ہی پرامن انداز سے جو ہے اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے تھے, پھر پولیس کی جانب سے دوبارہ ایسا ہی جو ہے وہ اب دعویٰ بولا گیا اور شیلنگ کی گئی, جس سے خواتین متاثر ہوئی, چھوٹے بچے متاثر ہوئے, جو فیملیز ہیں وہ متاثر ہوئے, بزرگ یہاں پر لوگ اپنے احتجاج ریکارڈ کرا رہے تھے وہ متاثر ہوئے. ہماری یہاں پر ایئر ون نیوز کی میڈیا ٹیم جو ہے وہ بھی شیلنگ سے متاثر ہوئی. خواتین ابھی بھی پرجوش ہیں, فیملیز پرجوش ہیں, بچے پرجوش ہیں, یہیں پر کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ احتجاج اپنا ریکارڈ کراتے رہیں گے. خواتین سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم, جب شیلنگ ہوئی تو آپ یہاں پر موجود تھی, کیا کہیں گی؟ جی میں یہاں پہ موجود تھی. اتنے برے طریقے سے ہم متاثر ہوئے ہیں, لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا ان چیزوں سے, جو مرضی کر لیں, ہم اپنے لیڈر کے ساتھ ہیں. جب ہمارے لیے عمران خان بے لوث ہو کے صبح سے نکلے ہوئے ہیں تو ہم ان کے آگے کیا ہیں؟ بالکل جی, انہوں نے ہمیں بیدار کر دی ہے. میں انہی میں سے ایک ہوں جو گھروں میں بیٹھی تھی 20 سال سے, جس کو کچھ نہیں پتا تھا, لیکن عمران خان نے ہم سب کو بیدار کر دیا. آپ کیا کہیں گی؟ السلام علیکم جی, مجھے ایک ریکویسٹ کرنی ہے. مجھے بیسکلی 2 لوگوں سے بات کرنی ہے. ایک تو
میں جن سے بات کروں گی ان کو سمجھ آ جائے گا. سر یہ نارمل لوگ ہیں, یہ نہتے لوگ ہیں, ان کے پاس آرمز نہیں ہیں, ان کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے, اور یہ لوگ یہاں پہ کوئی ٹیررسٹ نہیں ہے, انڈیا سے نہیں آئے ہوئے, ٹھیک ہے. یہاں پہ یہ عام لوگوں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے. سر ہمیں ان گنڈے موالیوں کے حوالے نہ کریں, پلیز لسن ٹو. بالکل یہ عام لوگ ہیں. پاکستانی ہائی کمیشن کے چیئرمین سیالکوٹ کے وقاص افتخار بھی یہاں پر موجود تھے جب شیلنگ ہوئی. آپ کیا کہیں گے؟ آپ صبح سے جو ہے نکلے ہوئے ہیں اور احتجاج بھی احتجاج پہ موجود ہیں, اسلام آباد جا رہے تھے, صبح سے پولیس کا رویہ دیکھ رہے ہیں, کیا کہیں گے؟ ہم جب صبح 8 بجے سے اپنے پاکستان تحریک انصاف کے کارکن اور ہماری مائیں بہنیں فیملیز کے ساتھ ہم اسلام آباد کی طرف اپنے عمران خان صاحب کی کال پہ جب روانہ ہوئے ہیں, تو صبح سے یہ ریاستی دہشت گردی کا یہ سلسلہ جاری ہے. شیلنگ کر رہے ہیں, تشدد کر رہے ہیں. ہمارے ایک بھائی فیصل بھائی کو انہوں نے شہید کر دیا, اور ابھی بھی یہاں پہ لبرٹی چوک پہ فیملیز اور بہت سارے پی ٹی اے کے کارکن یہاں پہ جمع تھے, پرامن طریقے سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے کہ پولیس کی طرف سے پھر ریاست کی دہشت گردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے شدید شیلنگ ہوئی ہے. بہت یہاں پر جو ہے احتجاج کر رہے ہیں, پولیس یہاں پر احتجاج کر رہے ہیں اور پولیس جو ہے ابھی بھی قذافی جی احتجاج یہاں پر ابھی جاری ہے. احمد آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. کراچی چلتے ہیں, سلمان لودھی یہاں پر موجود ہیں. سلمان, آپ کراچی کے کس مقام پر ہیں؟ آپ کے ارد گرد کیا صورتحال ہے, اور جو شہری ہیں ان کے کیا جذبات ہیں؟ دھرنے میں کتنے لوگ ہیں؟ دیکھیں میں اس وقت موجود ہوں کہ ایم ایچ این روڈ نمائش چورنگی کے لیے آپ مناظر دیکھ رہے ہوں گے جو آج دن بھر میدان جنگ علاقہ بنا ہوا تھا, لیکن اب اس مناظر کو دیکھ کے اندازہ نہیں ہوتا کہ لوگ یہاں پہ فیملیز کے ساتھ آئے ہیں, بچے یہاں پہ 3 گھنٹے تک یہ وہ علاقہ تھا جہاں پہ لاٹھی چارج, شیلنگ, ہوائی فائرنگ کی گئی, لیکن اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں رات کے مناظر, یہاں پہ لوگ اب بچوں کو لے کر آ چکے ہیں. ہم لوگ کچھ خواتین سے بات کرتے ہیں جو آج دن بھر شیلنگ کے بعد یہاں پہ اس وقت بھی یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں. آپ شیلنگ کے بعد یہاں پہ موجود تھے, کیا صورتحال ایسی تھی کہ پولیس نے بہت ہی برا حال کرا ہے, نہ انہوں نے عورتیں دیکھی, نہ بچے دیکھے, نہ انہوں نے مرد دیکھے. مردوں کو تو پتہ نہیں کیا حال کرا ہے. 100 سے زیادہ کارکنان ابھی تک ہمارے لاپتہ ہیں, اور ابھی نہیں پتا کہ وہ کہاں پر ہے, کیا کر رہے ہیں. جسٹس صاحب پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. ان سے ریکویسٹ ہے کہ اس چیز پہ ایکشن لیں. ابھی بھی ہمیں یہی خطرہ ہے کہ کبھی بھی کچھ بھی. ابھی آپ لوگوں کا کیا پلان ہے؟ رات بھر ادھر ہی بیٹھ کے انشاءاللہ تعالیٰ جب تک الیکشن کا اعلان نہیں ہوتا ہم یہیں بیٹھے رہیں گے, کیونکہ ہمیں تو انہوں نے ویسے کشمیری بنا کے خود مودی بن گئے, تو انشاءاللہ ہم ان سے الیکشن کی ڈیٹ لے کے ہی جائیں گے. دیکھیں یہاں پہ میرے کیمرہ مین اگر آپ کو دکھائیں تو یہاں پہ لوگ فیملیز یہاں پہ آئی ہوئی ہیں, بچے لے کے آئے, خواتین کی اتنی بڑی تعداد یہاں پہ موجود ہے. نمائش چورنگی کے مناظر ہیں. اگر ہم اعتراف کی شرح کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر بھی لوگوں کی بڑی تعداد ہے. کراچی کی مقامی قیادت اور سندھ کی مقامی قیادت کی جہاں سے یہاں سے مختلف تقاریر کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے. یہاں پہ موجود کارکنان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک ان کا احتجاج اسلام آباد اور دیگر علاقوں میں جاری رہے گا, یہ یہاں پہ بھی اپنا احتجاج کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اس وقت مختلف یہاں پہ جو رہنما ہے وہ اپنا خطابات کر رہے ہیں. شام سے لے کے اب تک کی بات خاصا کشیدہ صورتحال تھی, لیکن اب یہاں پہ صورتحال بالکل مختلف ہے. فیملیز جس قسم سے جو شام کی صورتحال سے ہو کے گزرے, لاٹھی چارج, ہوائی فائرنگ, شیلنگ, اس کے باوجود اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا یہاں پہ موجود ہونا, یہ ایک بہت بڑی تعداد اور یہاں پہ فیملیز بچوں کے ساتھ نکلی ہوئی ہیں. اور جو رات بھر یہاں پہ آپ دیکھ کے مناظر کر سکتے ہیں, کافی بڑی تعداد ایسی ہے جن کا یہ کہنا ہے کہ رات بھر بھی اگر احتجاج کا سلسلہ جاری رہا تو یہاں پہ وہ موجود رہیں گے. ٹھیک ہے سلمان لودھی, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں, جبکہ لاہور کی صورتحال بھی ہم نے جانی ہے. اس کا رخ کریں گے جہاں پر ہمارے نمائندے جہانگیر خان موجود ہیں. جہانگیر, آپ ڈی چوک جناح ایونیو بلو ایریا کو دھیان سے دیکھ رہے ہیں, اس وقت یہاں صورتحال ہے, کیا تازہ ترین ذرا اپڈیٹ شیئر کریں. جی بالکل, میں اس وقت ڈی چوک کے مقام پر موجود ہوں. وہی روایتی رنگوں سے بھرپور ایک تقریب ہے پی ٹی آئی کے جلسے جسے ماضی میں ہوتے تھے. عمر کے ہر حصے کے افراد جو ہیں وہ یہاں اس جلسہ گاہ پہنچ رہے ہیں. 5 سال کے بچے سے لے کر 85 سال کے بزرگ شہری جو ہیں وہ اس وقت پنڈال میں پہنچ چکے ہیں. قافلوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے, اور اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان اب سے کچھ دیر بعد باضابطہ طور پر اس بلو ایریا میں داخل ہو جائیں گے, جس کے بعد وہ ڈی چوک پر پہنچ کر اپنے کھلاڑیوں کا لہو گروائیں گے. میرے کیمرہ مین اگر رقم میں دکھا سکیں تو تحت نگاہ اس وقت قافلے ہی قافلے ہیں. انسانی سروں کا جو سمندر ہے وہ نظر آ رہا ہے. گاڑیاں ہیں, ویگنیں ہیں, بسز میں لوگ آ رہے ہیں, پیدل چلتے ہوئے فیملیز آ رہی ہیں اس ڈی چوک کی طرف. بڑی تعداد میں لوگوں کی آمد یہاں پر ہو چکی ہے, لیکن قافلوں کی آمد کا سلسلہ اس وقت بھی جاری ہے. جو میٹرو روٹ ہے اس کے اندر بھی بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ داخل ہو چکے ہیں, تاہم لوگ ابھی تک پرامن ہیں. قاسم سوری, پرویز خٹک, مراد سعید, عثمان ڈار, فاروق حبیب سمیت پی ٹی آئی کی جو مرکزی قائدین ہیں وہ اس وقت ڈی چوک پہنچ چکے ہیں, جبکہ دیگر قائدین کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے.
इमरान खान की आमद का खिलाड़ियों की जानिब से शिद्दत से इंतज़ार किया जा रहा है और ये तवक्को की जा रही है कि इमरान खान बहुत जल्द अपने खिलाड़ियों के दरमियान होंगे और अपने रिवायती खिताब से उनका लहू गरमाएंगे। इस मौके पर सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। आज दिन भर कप्तान के खिलाड़ियों और कानून नाफिज करने वाले इदारों के जो एहलकार हैं उनके माबैन आग मचोली का सिलसिला जारी रहा। फैज़ाबाद का मुकाम हो, कश्मीर हाईवे यानी श्रीनगर हाईवे के ऊपर 0 पॉइंट हो या जिना एवेन्यू हो, इन तीनों मुकामात पर आज दिन भर शेलिंग भी होती रही, लाठी चार्ज और पथराव का सिलसिला भी जारी रहा। ताहम इस वक्त हालात जो हैं वो मुकम्मल तौर पर पुरअमन है। बड़ी तादाद में लोगों की आमद का सिलसिला जारी है। पार्टी तरानों पर रक्स किया जा रहा है। वही कलर्स हैं जो PTI के मुल्क भर में होने वाले जलसों में होते हैं। बड़ी तादाद में लोगों की आमद है और ऐसा लग रहा है कि आज अगर दिन में तसादुम वाले हालात ना होते, हालात पुरअमन होते, रुकावटें और गिरफ्तारियां ना होती, तो शायद इससे कई गुना ज़ायद लोग जो है वो आते इस वक्त डी चौक पहुंचते। लेकिन उसके बावजूद तमाम तर मसाइल एक तरफ, लेकिन लोगों की आमद का सिलसिला जारी है। और जो रिवायत है PTI के जलसों की कि यहाँ पर फैमिलीज बड़ी तादाद में आती हैं, तो आज भी इस हकीकी ठीक है जहांगीर, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब ताज़ा अपडेट शेयर करते हैं डी चौक से, जहां पर शेलिंग शुरू कर दी गई है। ये मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद डी चौक पर शेलिंग हो रही है। जुल्करनैन हैदर से मजीद जानेंगे। जुल्करनैन, कहिए, शेलिंग का आगाज हो गया है डी चौक पर? जी बिल्कुल, एक मरतबा फिर जो है वो शेलिंग का आगाज कर दिया गया है और एक मरतबा रेड जोन की जानिब से शेलिंग जो है वो शुरू की गई है। जो डी चौक पर लोग मौजूद हैं, क्योंकि बीच में कंटेनर भी है और दूसरी तरफ जो है तमाम फोर्सेज जो है वो मौजूद है और इस तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान मौजूद है। तो उन्होंने रेड जोन की जानिब से इस दफा जो है शेलिंग शुरू की है, जिसकी वजह से कारकुनान जो है वो मुतासर भी हो रहे हैं और अपनी जगह से पीछे भी हट रहे हैं। काफी सारे लोग जो है वो पीछे हट चुके हैं, मगर शदीद किस्म की जो शेलिंग है वो की जा रही है। कारकुनान जो है शेलिंग से बचने के लिए यहाँ पर जो ग्रीन बेल्ट है उनको उन्होंने आग लगाई है कि ताकि जो शेलिंग का असर है वो कम हो सके, मगर मुसलसल पुलिस की जानिब से शदीद किस्म की जो शेलिंग है वो शुरू हो चुकी है। इस वक्त डी चौक धुएं से भर चुका है, हर तरफ धुएं के जो बादल हैं वो नजर आ रहे हैं और रुकने का नाम भी नहीं ले रहे। मुसलसल जो है चलने का सिलसिला जारी है। जहाँ पर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान कंटेनर के ऊपर बैठे हुए थे बिल्कुल डी चौक के ऊपर, वहाँ से वो कारकुनान जो है पीछे की तरफ आगे हैं, डी चौक से पीछे एक्सप्रेस चौक की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो इस चैलेंज से बच सके। मगर जो है सूरत हाल आप कहें तो इस वक्त और भी ज्यादा टेंस हो चुकी है, लोग पीछे हट चुके हैं। फोर्सेज जो है वो रेड यून से मुसलसल जो है शेलिंग कर रहे हैं। अब फोर्सेज की ये कोशिश है कि और कोई हल नहीं है तो शेलिंग के जरिए ही इनको यहाँ से निकालें ताकि यहाँ जो जगह खाली हो और उससे जो है फिर नफरी जो है वो यहाँ पर पहुँच सके। अब मजीद जो शेलिंग है तो वो और तेज कर दी गई है इस तरफ, यानी डी चौक की तरफ जो रेड यून है। अब ये जो जगह है ये भी खाली होना शुरू हो गई है। लोग अब यहाँ से भाग रहे हैं कि यहाँ से भागा जाए, क्योंकि शेलिंग की जो तादाद है वो बहुत ज्यादा है मुसलसल तौर पे। ठीक है जुल्करनैन, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। ये मनाजिर भी टेलीविजन स्क्रीन पर देखे जा सकते हैं और रेड जोन से इस वक्त शेल फायर किए जा रहे हैं। आप भी अपना ख्याल रखिए जुल्करनैन। इस वक्त रेड जोन से डी चौक की तरफ ये शेल फायर किए जा रहे हैं। हर तरफ धुआं ही धुआं देखा जा सकता है। यहाँ पर औरतें, खवातीन, बच्चे सब मौजूद थे। इसी दौरान अवाम के जमे गफ़ीर को मुंतशिर करने के लिए रेड जोन से पुलिस एहलकारों की जानिब से ये शेल फायर किए गए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर मौजूद है कि कोई शेलिंग नहीं होगी, कोई रुकावटें खड़ी नहीं की जाएंगी। कारकुनान को, आवाम को जिनकी गिरफ्तारी हुई उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया गया। लेकिन इस सब के बावजूद रेड जोन इस्लामाबाद की सूरत हाल आपके सामने है। डी चौक पर आवाम का जमे गफ़ीर मौजूद था, जिसमें खवातीन थी, बच्चे थे, बूढ़े थे, कि ऐसे में रेड जोन से पुलिस की जानिब से शेल फायर किए गए। एक के बाद एक शेल आता फुटेज में भी देखा जा सकता है, मनाजिर में देखा जा सकता है कि रेड जोन का ये इलाका, ये डी चौक का जो मकाम है, यहाँ पर देखते ही देखते धुआं छा गया और जो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे वो फौरन उन्होंने यहाँ से जाने में ही आफियत जानी। ये सारी सूरत हाल है डी चौक इस्लामाबाद के लोग अपनी बाइक छोड़कर, गाड़ियाँ छोड़कर यहाँ से भागे हैं। किसी ने अपने चेहरे को झंडे से ढांपा है, किसी ने कपड़ा बांधा है
اور ڈی چوک پر دیکھتے ہی دیکھتے چند ہی سیکنڈز میں جو صورتحال ہے وہ بدل گئی. دھوئیں کے بادل چھا گئے, لوگ گاڑیاں چھوڑ کر یہاں سے پیچھے بھاگے ہیں. عوام کا جمن غفیر یہاں پر موجود تھا ڈی چوک کے اس مقام پر جہاں عمران خان نے اب سے کچھ دیر بعد پہنچنا ہے, لیکن حکومت اور انتظامیہ کی جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کو ہوا میں اڑایا گیا. یہ مناظر آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرینز پر دیکھ سکتے ہیں. اسلام آباد ڈی چوک کے یہ مناظر ہیں جہاں قافلے پہنچنا شروع ہوئے. عوام کا جمن غفیر یہاں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا انتظار کر رہا ہے, اور ایسے میں جب عوام یہاں پہنچنا شروع ہو گئے تو فوری طور پر ریڈ زون سے یہ شیل فائر ہونا شروع ہوئے. ضیاء الحق ہمارے ساتھ موجود ہیں ریڈ زون ڈی چوک سے, ان سے جان لیتے ہیں. ضیاء الحق بتائیے گا کیا صورتحال ہے یہاں اب تازہ ترین؟ یہاں پر ایک عجیب سی صورتحال, انتہائی افسوسناک صورتحال. اس پر میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کیا تمام. ٹھیک ہے ضیاء الحق, آپ بھی اپنا خیال رکھیے. اسلام آباد ڈی چوک کے یہ مناظر آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرینز پر دیکھ سکتے ہیں جہاں عوام کا جمن غفیر موجود تھا. خواتین, بچے, بزرگ, بڑی تعداد میں مرد راولپنڈی اسلام آباد سے ہی نہیں بلکہ پنجاب بھر سے, خیبر پختونخوا سے قافلے یہاں پہنچے ہیں, گلگت بلتستان سے یہاں پہنچے ہیں, اور سب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی کال پر حقیقی آزادی مارچ کا حصہ بننے کے لیے یہاں موجود تھے. کہ ایسے میں ریڈ زون سے یہ شیل فائر کیے گئے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی ابتدائی طور پر شیلنگ شروع ہوئی تو یہ بزرگ یہاں سے جا رہے ہیں, یہ خواتین یہاں سے بھاگ کر جو ہے وہ خود کو محفوظ مقام پر منتقل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. ذوالقرنین حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے تازہ ترین صورتحال جانیں گے. ذوالقرنین, اپڈیٹ کیجئے گا ڈی چوک کی تازہ ترین صورتحال اس وقت کیا ہے؟ دیکھیں اس وقت ہم اگرچہ گاڑی میں آ چکے ہیں مگر ہماری جو گاڑی ہے وہ بھی مکمل طور پہ دھوئیں میں ڈھک چکی ہے, اور مسلسل جو ہے شیلنگ جاری ہے. اور اس وقت ڈی چوک کا جو زیادہ تر حصہ ہے وہ خالی ہو چکا ہے. تمام جو لوگ ہیں, پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں, وہ یہ جگہ خالی کر کے پیچھے کی طرف چلے گئے ہیں تاکہ شیل کا جو اثر ہے وہ کم سے کم ہو. مگر ایسا لگ رہا ہے کہ ایکسپائر شیل جو ہے وہ استعمال کیے جا رہے ہیں, جس کی قیمت ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور لوگ جو ہے پیچھے کی طرف, جو خواتین تھے یا نوجوان تھے, بزرگ تھے, وہ تمام کے تمام پیچھے کی طرف چلے گئے ہیں. اور ڈی چوک اس وقت جو مین ایریا ہے وہ مکمل طور پہ خالی ہو چکا ہے. لوگ سائڈوں پر چلے گئے ہیں کیونکہ ریڈ زون کی جانب سے جو مسلسل شیلنگ کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے. اگرچہ یہاں پہ ڈی چوک پہ فورس موجود نہیں ہے مگر اس کے باوجود جو ہے جو شیلنگ اتنی زیادہ ہے, لوگ یہاں سے چلے گئے ہیں. اس شیلنگ سے شدید زیادہ متاثر ہو رہے تھے, اس وجہ سے لوگ جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں, جس کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے. خاص طور پہ بزرگوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے. اور شیلنگ کا جو سلسلہ ہے وہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا. ڈی چوک ابھی اس وقت کافی حد تک خالی ہو چکا ہے مگر جو لوگ تھے وہ پیچھے کی طرف چلے گئے ہیں. اگر شیلنگ رکتی ہے تو پھر یقیناً لوگ آگے کی طرف آئیں گے مگر اس وقت جو صورتحال ہے وہ انتہائی تشویشناک ہو چکی ہے. اور کافی سارے لوگ جو ہے خواتین وہ متاثر ہوئی ہیں شیلنگ سے, اور اسی وجہ سے انہوں نے یہاں سے جانے میں ہی عافیت سمجھی اور جگہ جو ہے وہ خالی کر دی گئی ہے. اگر جو گرین بیلٹ بھی یہاں پر موجود ہے وہاں پر آگ بھی لگائی جا رہی ہے تاکہ اس کے دھوئیں سے جو شیلنگ کا اثر ہے وہ کم ہو, مگر شیلنگ جو ہے وہ اس سے بڑے تعداد میں کی گئی ہے جس کی وجہ سے ہر شخص جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, ڈی چوک پر اس وقت بھی شیلنگ ہو رہی ہے. ذوالقرنین حیدر نے ہمیں اپڈیٹ کیا. عالیہ حمزہ ملک اس وقت میڈیا سے گفتگو کریں گے. میں آپ کو بتا رہی ہوں اب جیت ہماری ہے, نہیں چھوڑیں گے. میں آج کہہ رہی ہوں نہیں چھوڑیں گے تم لوگوں کو, کہہ رہی ہوں. اور ایک اور فاطمہ, میں ان کے لیے یہ جو اور پاکستان کے لیے میں آج کہہ رہی ہوں, اگر آج کوئی رہا اپنے گھر میں تو صرف یہ یاد رکھے کہ ہم پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں. اب نہ یہ لازم ہے سب کا نکلنا, اس ملک کے لیے نکلنا. آپ نے عمران خان کے لیے نہیں, آپ نے پاکستان کے لیے نکلنا ہے. آج کوئی گھر نہیں بیٹھ سکتا. ان کو دکھانا ہے کہ ہم کون ہیں اور اب نکل آئے تماشا دیکھے. سارا وقت آپ ہمیں یہ کہتے رہے کہ ایک بندہ نہیں نکلے گا, نکلیں اور دیکھیں اور مقابلہ کریں ہمارا. لیکن عمران خان نہیں ہارے گا, ہم نہیں ہاریں گے اور پاکستان جیتے گا. عمران خان زندہ باد, پاکستان ہے, ہم دیکھیں گے
ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے، جب تاج اڑائے جائیں گے ہم دیکھیں گے، ہلائے جائیں گے ہم دیکھیں گے، جب چلے جائیں گے، جب تاج اڑائے جائیں گے ہم دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ میں یہ بڑی عمر ہے میری، میں عمران خان کو کامیاب دیکھ کے جاؤں گی انشاءاللہ۔ یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خواتین کے جو جذبے ہیں وہ دیکھنے کے قابل ہیں، ہر کوئی اپنے اپنے انداز سے جو ہے وہ تحریک انصاف میں یہاں پہ آ کے عمران خان کا ساتھ دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو جوش ہے یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، اور خان صاحب کا یہاں پہ شدت سے انتظار ہو رہا ہے۔ جی، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا یہاں شدت سے انتظار ہو رہا ہے۔ عالیہ حمزہ ملک نے گفتگو کی، یہاں جو خواتین موجود ہیں ان کے جذبات آپ نے دیکھے۔ اسلام آباد ڈی چوک پر اس وقت شدید شیلنگ جاری ہے، آپ کو اپڈیٹڈ رکھنے کا سلسلہ جاری رکھیں گے، یہاں ایک بریک شامل کرتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ یہ مناظر ہم نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے دکھا، یہ ڈی چوک کے، یہاں پہ شیلنگ اس وقت شروع ہو چکی ہے۔ ڈی چوک پہ جو اس وقت لوگ موجود ہیں ان میں بہت ساری فیملیز ہیں، خواتین ہیں جو بچوں کے ساتھ وہاں پہ اس وقت آئی ہیں۔ اسلام آباد میں جب بھی پاکستان تحریک انصاف کا کوئی نہ کوئی گیدرنگ ہوتی ہے، یہ اس طرح سے ان کا اکٹھا کوئی دھرنا یا کوئی جلسہ ہوتا ہے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو آس پاس کے علاقوں سے فیملیز والے لوگ ہوتے ہیں اس میں اپنی بیٹیوں کو، اپنے چھوٹے بچوں کو، بیویوں کو، ینگ لڑکیاں گروپس بنا کر اس طرح کے گیدرنگز کے اندر جایا کرتی ہیں۔ تو اس وقت جو یہ ساری شیلنگ ہو رہی ہے اس میں ان فیملیز کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، لیکن بہرحال ساتھ ساتھ مذاکراتی کمیٹی ترتیب دی، ان کے آپس میں نمبر نہیں مل رہے، نمبر مل رہے ہیں تو فون نہیں لگ رہے، فون لگ رہے ہیں تو 15 منٹ ان کا آپس میں ان کو انتظار نہیں ہو رہا۔ کاشف صاحب، یہ جو شیلنگ ہے اس وقت، مجھے یہ تو کیا کہیں نہ کہیں کوئی پینک کر رہا ہے، یا یہ ان کا خیال ہے کہ اس طرح سے وقتاً فوقتاً شیلنگ کر کے ان کو پسپا کر لیں گے، یہ اوور ریاکٹ تو نہیں کر رہے یا ٹھیک ریاکشن کر رہے ہیں، یہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اگر عمران خان صاحب اسلام آباد آگے ڈی چوک آ ہی جاتے فرض، وہ یہ نہیں چاہتے کہ ایک بڑے کراؤڈ کو ایڈریس کریں۔ بہت سے لوگوں کا خیال تھا پچھلے 2-3 گھنٹے کو دیکھ کر کے اب شیلنگ رک گئی ہے، سپریم کورٹ کا ورڈکٹ آ گیا ہے، تو لوگوں نے نکل کے وہاں جانا شروع کر دیا تھا۔ مجھے میسیجز آ رہے ہیں خواتین کے بھی کہ وہ وہاں پہ موجود تھے جس وقت شیلنگ شروع ہوئی۔ وہ نہیں چاہتے کہ ایک بڑا کراؤڈ گیدر ہو، پہلی چیز وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان جب پہنچے بھی، اور اگر پہنچ بھی جائے، H9 لوگوں کا جانا شاید تھوڑا سا مشکل ہوگا، یہاں پر لوگ آ سکتے ہیں کیونکہ زیادہ کراؤڈ اس ایریا کا ہے، یہ جو F سیکٹر اور G سیکٹر دونوں کے لیے آسان ہے، گھروں سے آ جائیں گے نا لوگ، دونوں کے لیے اس جگہ پہنچنا آسان ہے، لیکن H9 جانا لوگوں کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ آلریڈی وہ سڑک بند کی گئی ہے جس کو شری نگر ہائی وے کہتے ہیں۔ دوسرا بڑا مسئلہ کیا ہے؟ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو میرے لیے ذاتی طور پہ، دیکھیں یہ اگین میں پہلے کوالیفائی کر چکا ہوں کہ پروٹیسٹ کی کیسے کریکٹ کر لیتا ہوں میں پھر اپنے آپ کو کہ پروٹیسٹ کی بھی کوئی حدود، کوئی قیود، کوئی لیمٹس ہونی چاہیے، لیکن حکومتیں جب سچویشن کو اسیس کر رہی ہوتی ہیں نا، تو وہ صرف یہ نہیں دیکھ رہی ہوتی قانون کی خلاف ورزی کس جگہ ہوئی، وہ یہ بھی دیکھ رہی ہوتی کہ آگے کامن سٹیزن بیٹھا ہے۔ یہ سارے کسی کے گھر کے ملازم نہیں بیٹھے، لوگ، عورتیں اور بچے یہاں پر آ گئے تھے، عام لوگ اسلام آباد سے جو کہ ایلیٹ ہے اسلام آباد کی، وہ یہاں پہ آ گئے تھے، تو آپ کہتے ہیں انہوں آ گئے ہیں اب جانے دو، سچویشن ٹو سچویشن آپ ڈیل کرتے کہ اب آ گئے ہیں اب کیا کریں ان کو۔ دیکھیں اگر وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے اس حد تک آ جائے، کیونکہ ریڈ زون میں جانا ڈی چوک سے وہ تو بند کیا ہوا نا، وہاں سے تو ادھر کوئی نہیں جا سکتا، باب وائرز ہیں، کنٹینرز لگائے ہیں، تو اگر عمران خان اس طرف آ کے بیٹھ جاتا ہے چلے آنے دیں، اور شاید کہیں نہ کہیں کسی نے یہ بھی کہا کہ یار بیٹھ کے کتنے دن بیٹھ جائے گا، لیٹ ہم سیٹ، آ کے اس کو بیٹھنے دیں یہاں پہ، تیسرے دن اس کے پاس شاید 5000 بندہ نہ ہو رات کو بیٹھنے کے لیے۔ کہیں نہ کہیں سیاسی جماعتیں، قوتیں جو اپنی پوزیشنز کو اور اپنے اس کو جو آؤٹ لک ہوتی ہے پالیٹکس کی اس کو بدلتی رہتی ہے، اپنی اسٹریٹجی کو، یہ ٹیکٹکس ہوتی ہے نا، کہیں نہ کہیں آپ نے کہا روکیں گے، زور لگائیں گے، آپ لاہور کہیں سے قافلہ نہیں آنے دیا آپ نے، اب جب کہ آپ نے وہ سارا کچھ کر کے اس جگہ کنفائن کر دیا اس کو کہ صرف اسلام آباد کے، جیسے خود کہہ رہے ہیں کہ 4-5 ہزار لوگ کے پی سے آ جائیں گے، رانا صاحب کا فکر، وہ کوشش کہتے ہیں کہ چلے بیٹھنے دیں۔ یہاں پر مسئلہ یہ کہ ان کو اس چیز کا، یہ عام لوگ بیٹھے پاکستان میں، غلط بھی بیٹھ سکتے ہیں، غلط بہت سے لوگ غلط کرتے ہیں،
उनको आप भी कहते हैं लेवरेजेस दी जाती है ना। मरियम नवाज भट्टों का भरा हुआ बड़े हुए कंटेनर लेकर गई थी ना। दो रूल्स हैं, अगर आप रियासत को डंडे दिखाएंगे, उनको हथियार दिखाएंगे, वो आपसे मुज़ाकरात करेंगे, इतने बड़े बड़े जो हैं निकात आ जाएंगे और सब घर चले जाएंगे। अगर आप पीसफुल प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं तो फिर रियासत को भी उतना ही बड़ा दिल दिखाना चाहिए जितना उनके लिए जो जत्थे लेके आए। जी मैं बिल्कुल इसमें एग्री विद यू कि बेहतर होता कि रीअसेस कर लेते थोड़ा सा। इन सारे लोगों में से अक्सरियत ने घर चले जाना था, यहाँ रुकने वाले नहीं हैं। मुझे लगता है कि अब जीरो वो है, दे डोंट केयर। इज्जत सिर्फ खवातीन में मरियम नवाज की, मर्दों में नवाज शरीफ एंड कंपनी की। ये लोग अगर हैं, अगर यही शेलिंग मैं देखता यहाँ मरियम नवाज होती और शेलिंग हो रही होती तो इन्होंने आसमान सर पे उठाया उन्होंने कि खवातीन थी, बच्चे थे, उनके ऊपर आपने शेलिंग की। लेकिन खवातीन और बच्चों के ऊपर तो आपको इनका व्यू पता ही है। राणा साहब जो होम मिनिस्टर है, मुझे बड़ी अफसोस हो रहा है। पहले हम एक लॉजिकल बात कर रहे थे कि ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है, जबकि आप बराह रास्त मनाज़िर इस वक्त इस्लामाबाद डी चौक से देख रहे हैं, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये मकामी रहनुमा है लाहौर से, ये बेहोश हो गई हैं। ये इस्लामाबाद डी चौक के मनाज़िर हैं जहां से कुछ देर पहले बदतरीन शेलिंग का आगाज़ हुआ है। और इस वक्त ये आप बराह रास्त मनाज़िर अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं इस्लामाबाद डी चौक से, जहां बदतरीन शेलिंग हो रही है और आवाम का जम गफ़ीर यहाँ पर मौजूद था। और जिस तरह ट्रांसमिशन में भी डिस्कशन हो रही है कि जो करीबी सेक्टर्स हैं वहाँ से फैमिलीज़, ख़वातीन, बच्चियाँ, बुज़ुर्ग बड़ी तादाद में यहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन ऐसी सूरत हाल में बदतरीन शेलिंग का आगाज़ हुआ, जिसके नताइज भी देखे जा सकते हैं कि जो लोग वहाँ मौजूद थे वो इस कदर मुतासिर हुए कि आप बेहोश हो रहे हैं, निढाल हो रहे हैं। वसीम साहब जी हाँ, तो ये सारे के सारे सीन्स बन रहे हैं। अब आप इस पर काशिफ साहब आप ही कंटिन्यू भी कीजिएगा और उस पर ऐड कीजिएगा कि वहाँ पर ये सीन्स बन रहे हैं। डी चौक पे वक्फे पे सिलसिला जारी है और अभी इमरान खान साहब ने अभी जो बात की उसमें कहा जनाब बस हम जो है वो डी चौक पे हमारा इंतजार किया जा रहा है, बस चले हैं सारे कारकुनान और हम सब डी चौक की तरफ। दूसरी तरफ ये सीन्स बन रहे हैं, तो क्या अब इस सूरत हाल में इसका अल्टीमेट इसका क्लाइमेक्स क्या बनेगा? आई थिंक कासिम सूरी साहब बात कर रहे हैं। लोगों पे जुल्म और ज्यादतियां की हैं, हमारे साथ हमारी बच्चियां, माएँ, बहनें, छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ। हम पाकिस्तान का झंडा लेके साथ आए हुए हैं इस इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ। ये जो अमेरिका की ईमा पे आया हुआ है, ये जो बूट पॉलिशिया, ये समझ रहा है कि शायद ये डंडे के जोर पे हुकूमत चला लेगा। मैं चैलेंज देता हूं इसको कि जो भी कर ले, ये जमानत इसकी जब्त होने वाली थी। ये मनी लॉन्ड्रर, ये वो लोग आज वो जो चूहों वाला मुंह, ये जो छोटी छोटी मूंछों वाला जो चूहा है, ये सनाउल्ला, ये बदमाशी कर रहा है आज अपने ही अवाम पर 22 करोड़। हमने यहाँ पर देखा है, जब हम यहाँ पर पहुंचे हमने छोटी छोटी बच्चियां देखी हैं, जवान बच्चियां देखी हैं। वो यहाँ पर तराने जो पीटीआई के चल रहे थे उसमें गुनगुना रही थी, नारे लगा रहे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। हमने ये देखा है, यहाँ पर इधर मौजूद है। मैं खुद यहाँ पे आया हूँ पहले और मेरे हाथ में पाकिस्तान का झंडा था। मुझे आप बताएं कि इनको किस चीज़ का खौफ है? ये पाकिस्तानी अवाम से खौफ खा बैठे हैं आज। ये तो खुद इम्पोर्टेड हैं, ये घुस बैठी हैं। ये जो आज ईवान में बैठे हुए हैं 8-10 130 कौमी असम्बली के मेंबरों का इस्तीफा मैंने मंजूर किया जब मैं एक्टिंग स्पीकर था। ये जो रेंटल स्पीकर आ गया है, ये पाकिस्तान की तारीख में क्या दुनिया की किसी जमहूरियत में देखा है? कौमी असम्बली का स्पीकर किसी और सूबे में जाकर उसके कुकड़ी माफिया को बिठाता है वजीर आला के ओहदे पर। और आज जो 63A का जो फैसला आ चुका है इससे पहले, ये तो वहां पर भी कोई हुकूमत नहीं है ना, वहां पे आईनी कोई। शिबली साहब, हमने देखा है इमरान खान साहब जो है तो पाकिस्तान का झंडा लेके इस वक्त आ रहे, तहरीक इंसाफ का झंडा नहीं है। यहाँ पर भी लोग पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, लेकिन मंजर ऐसे लग रहा है जैसे धमाका हो गया है, फायरिंग हो गई है। तो आप तवक्को क्या करते हैं जो कि बैरूनी अकाओं के इशारों पे चलते हैं, जो उनके लाए हुए हैं, तो जाहिर है कि वो तो जो पाकिस्तान का झंडा उठाएगा वो उसको दुश्मन समझेंगे, और जो पाकिस्तान के मफादात की, पाकिस्तान की खुददारी, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए जो काम करना चाहता है इमरान खान, ये उसके दुश्मन है। तो ये बुनियादी तौर पे इस कौम को गुलाम रखना चाहते हैं, जो कि अभी तक इन्होंने 30-40 साल से ख़ास तौर पे इन दो पार्टीज़ ने इन्होंने हमेशा गुलामी की है और साथ में कौम को किधर पहुंचाया? भिखारी और हमारी मईशत को वेंटिलेटर पे। ये इनकी कारकर्दगी है। और आज ये गीदड़ हुकूमत जो कि गैर आइनी और गैर कानूनी हुकूमत है, जो कि साजिश के ज़रिए आए है, उन्होंने देखें
اگر ان کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہوتا تو یہ نہ کرتے جو کہ یہ آج کر رہے ہیں. ایک نہتے فیملیز پہ, خواتین پہ, بچوں پہ, سب پہ انہوں نے جو ظلم کیا ہے وہ ناقابل وہ ہے, اس کو ہم ایکسپلین. بہت بہادر خواتین ہیں یہاں پر موجود ہیں, اس تمام مشکلات کے باوجود بھی ہم نے دیکھا ہے کس طریقے سے آپ یہ برداشت کر رہی ہیں. دیکھیں جی, مودی نے نا آر ایس ایس کے گنڈے چھوڑے ہوئے کشمیر پہ, انڈیا میں, اور ہمارے پاس یہ آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی لے کے رانا ثناء اللہ, مریم صفدر اور ان کے سارے گنڈے ہیں. آپ نے دیکھا بچے تھے, خواتین تھی جن کے اوپر انہوں نے, یہ ٹیئر گیس نہیں ہے, کوئی اور زہریلی گیس ہے جس سے لوگ چوک ہو رہے تھے, سانس بند ہو رہے تھے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو یہاں بے ہوش ہو کے گرے ہیں. انہوں نے اس ملک کو کیا فلسطین بنا دیا ہے. ہمارے اوپر وہ ظلم ستم توڑے جیسے کشمیریوں پہ آر ایس ایس کے گنڈے اور مودی کی فوج کرتی ہے. انہوں نے آج پاکستان کو خانہ جنگی کی طرف دھکیلا ہے. انہوں نے بغیر وجہ کے یہ سیولینز, ہم پرامن احتجاج کر رہے تھے جس میں انہوں نے پہلے ہمارے پہ فائرنگ کی ہے, شیلنگ کی, ہمارے 2 کارکن آج شہید ہوئے ہیں. خواتین کا استحصال کیا گیا ہے, صبح خواتین پر ڈنڈے برسائے گئے ہیں, بوڑھی عورتوں پہ ڈنڈے برسائے گئے ہیں. نہتے ہمارے لوگ ہیں جن کو صبح سے جھوٹ بول بول کے, وہ مریم جھوٹی کبھی کہتی ہے جی اسلحہ لے کر آگے. یہ 14 جو قتل انہوں نے کیے تھے, اس قاتل کو انہوں نے ہمارے اوپر اس لیے مسلط کیا تھا تاکہ یہ ظلم و ستم کر سکے. اس کا حساب ہوگا. اس ملک میں اس وقت کوئی جمہوریت نہیں ہے, کوئی حکومت نہیں ہے. یہ کٹ پتلی, یہ چور, ڈاکو اور لٹیرے اور گنڈے یہاں پر شامل ہیں جنہوں نے وردیوں میں گنڈوں کو بھیجا ہے اور عوام کا استحصال کیا ہے, خواتین کا استحصال کیا ہے. اور ہم پھر بھی ڈٹے ہوئے ہیں, ہم اپنی آزادی لے کے جائیں گے, جو مرضی کاسٹ پے کرنی پڑے, ہم ان ہتھ کنڈوں. قاسم سوری صاحب, آپ تو جو ہے نا الیکشن مانگ رہے ہیں, آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے ایک ڈیموکریٹک اپنا حق مانگ رہے ہیں, تو یہ کیوں ایسا بھی تمہارا ہے. تم جھوٹ کو سچ لکھ دو, اخبار بھی تمہارا ہے. خون مظلوم زیادہ نہیں بہنے والا, خون مظلوم زیادہ نہیں بہنے والا. ظلم کا دور بہت دن نہیں رہنے والا. ان اندھیروں کا جگر چیر کے نور آئے گا, ان اندھیروں کا جگر چیر کے نور آئے گا. تم ہو فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا. میرا خیال آج جتنی بھی ریاستی طاقت استعمال کی گئی ہے, حکومتی طاقت استعمال کی گئی ہے, پاکستان کی مائیں, بہنیں, بیٹیاں, بزرگ, بچے, شیرخوار بچے جو مائیں لے کے آئی ہوئی تھی, نوجوان, وہ سب آج نکلیں اور حکومتی جبر بربریت کا مقابلہ کر کے پہنچیں. اور عمران خان میرا خیال پہنچ جائیں گے. اس کے بعد آج وہ کچھ اعلانات کریں گے, کچھ ٹائم اور دیں گے. اور جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ جناب مزید طاقت کا استعمال کریں گے, عمران خان کو گرفتار کر لیں گے, آرٹیکل 245 انووک کر کے ہم فوج کو بلا لیں گے اور اس سے معاملات کنٹرول ہو جائیں گے. ابھی آپ کل سے دیکھیے گا کہ چیزیں ایوالو کیسے ہوتی ہیں. اور جو یہ کیلکولیشن ہے جی کتنے دن بیٹھ جائیں گے, جلسہ یہ ودر آؤٹ کر جائے گا, دھرنا ودر آؤٹ کر جائے گا, پرانی پلے بک کے ذریعے سے آپ چیزوں کو دیکھیں گے تو نہیں ہوں گی. آپ کو وسیم وہ لائنیں تو اچھی طرح یاد ہوں گی نا, وی ول سرپرائز یو, ویٹ فار دا سرپرائز. یاد ہے نا یہ لائنیں؟ کاشف بس سب کیا ابھی آپ نے یاد دہانی کرائی تھوڑی دیر پہلے, پورا واقعہ دہرا کے تو مجھے آگے یاد آ گیا. جی جی جی. کاشف صاحب کیا اچیو کر رہی ہے گورنمنٹ؟ اگر آپ ویژولز دیکھیں, پورا دن آج تک, ابھی تک اس حکومت نے کنٹینر بھی لگا لیے, شیلنگ بھی کر لی, پورا زور بھی لگا لیا, اس کے باوجود لوگ ڈی چوک تک پہنچ گئے, اب پھر شیلنگ. حاصل کیا ہے؟ تو قابل رحم حالت ہے اس وقت کہ ایک طرف کورٹ آرڈرز بھی ہیں, کچھ بھی تو نہیں حاصل کر سکے. ایک پولیٹیکل پارٹی کے اینگل سے دیکھیں, گورنمنٹ پی ڈی ایم ٹھیک ہے اپنی جگہ, سارا کچھ کیا اچیو کر سکی, کیا ملا انہیں سے؟ دیکھیں ان کا ایک خوف تھا, خوف تو نہیں, اس کو ایک ڈر کہیں, خوف کا معنی کچھ اور ہوگا. ایک ڈر تھا, یا یہ کیا کہتے تھے کہ زیادہ لوگ اگر اکٹھے ہو گئے تو پھر ان کے لیے شاید مشکل کھڑی ہو جائے. اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ کسی کو نکلنے نہیں دینا, تاکہ لوگ ہی اکٹھے نہ ہوں. اور پھر آپ نے پریس کانفرنس سنی ہوں گی سارا. وہ پریس کانفرنس یہ نہیں کہہ رہی تھی کہ دیکھیں یہ لا وائلیٹ کر رہے ہیں, یہ ہم سے ایگریمنٹ کیے بغیر آ رہے ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ سب پورا پاکستان بند کر دیں, ہم نے اس لیے ان کو ہم پروٹیسٹ نہیں کرنے دیں گے جب تک کہ ہم سے ٹرمز اگری کر لیں. یہ پورا دن کہتے رہے, دیکھیں جی ان کے تو لوگ نہیں نکل رہے. صرف یہ پریس کانفرنسیں کرنے کے لیے انہوں نے پورا دن ڈنڈے بردار پولیس والوں کو چھوڑا ہوا تھا, جو لوگوں کی گاڑیاں توڑ رہے تھے, جو لوگوں کو پھینٹا لگا رہے تھے, تاکہ کوئی باہر نہ نکلے اور ہم کہیں یہ کام ناکام ہو گیا. اچھا, اسد عمر صاحب ہمارے ساتھ ہے. جی السلام علیکم اسد صاحب. جی وعلیکم السلام. جی کہاں تک پہنچے آپ لوگ اس وقت, کہاں پہ موجود ہیں؟
हम लोग जी बस अब आप समझ लें इस्लामाबाद एंटर हो रहे हैं, टोल प्लाजा से निकले। तो आगे कोई रुकावटें आप देख रहे हैं, कोई रास्ते बंद है या आगे कोई आपने देखे कोई ब्लॉकेज? अभी तो हमारे बहुत बड़ी तादाद में लोग वहां से जा चुके हैं, तो रुकावटें जो थी उसको क्लियर कर चुके हैं। आखिरी जो रुकावट जिसकी हमें बहुत न्यूज आई थी वो G13 पे थी, वहाँ टीयर गैस शेलिंग भी हुई, रुकावटें भी थी, बट वो क्लियर कर दी है। अब हम पहुंचेंगे तो पता चलेगा कि दोबारा तो नहीं है। कोई शेलिंग वगैरह आप लोगों के कंटेनर के आसपास भी हुई है? हमारे सामने जी जो यहाँ पे केपी से जब हम आ रहे थे तो वहाँ पे 3 जगह पे ब्लॉकेट थे, अटक के पुल पे, इंडस के पुल के ऊपर और फिर बुरहान इंटरचेंज के ऊपर, और वहाँ पे तीनों जगह जो है वो रुकावटें भी थी और खासतौर पे बुरहान में टीयर गैस शेलिंग भी काफी हैवी शेलिंग हुई है। असद साहब, ये हुकूमत के अलावा किसी से मुज़ाकरात हो रहे हैं आपके? सर, हुकूमत के साथ हमारी बातचीत जो हुई थी वो बातचीत ये हुई थी कि उन्होंने कहा कि जी आप कॉल मार्च जो है उसकी कॉल आप वापस ले लें। तो हमने कहा भाईजान, सुबह से आप हमारे लोगों को MNAs, MPAs, सेनेटर्स, कारकुन इनको उठा उठा के जेलों में डाल रहे हैं। आप सारा पाकिस्तान अपने कंटेनर लगा के बंद कर दिया है और आप कह रहे हैं कि अब हम आपकी कॉल वापस ले लें, तो ये नहीं हो सकता। आप बड़ा आसान इलाज है इसका, आप इलेक्शन की तारीख अनाउंस करें, हम कॉल वापस ले लेते। हम तो सिर्फ एक ही मुतालबा है ना हमारा। उन्होंने कहा जी ये नहीं हो सकता। हमने कहा ठीक है, फिर देख लें, जो आज आप कर रहे हैं ये गैर कानूनी है, गैर आईनी है, हर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ है और आप बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहे और बहुत बुरे इसके नताइज आ सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं, हाँ हमें तो पता है। फिर आखिर में उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट देख रही है केस, तो वहीं पे जाके को पोजीशन जमा कराए थे, वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो जाएगा। ये मुज़ाकरात थे। इस मुज़ाकरात के अंदर जैसे मैंने आपको कहा, सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार कर दिया बशमूल पार्लियामेंटेरियंस के। 5 लोग अपनी जान खो बैठे हैं इसके अंदर। कराची में डायरेक्ट फायरिंग हुई है, लाठी चार्ज। उमर अयूब काफी सीरियसली इंजर्ड है, उनके सर पे भी लाठियां लगी हैं। ये बुरहान के सामने जो बोल रहे हैं कि बड़ी उन्होंने आसानी से आने दिया, फेडरल मिनिस्टर को लाठियां लगी हैं, सर पे लगी, बाजू पे लगी, मौसिया भी उनको हो रहा था, वॉमिटिंग हुई है, बड़ा खतरनाक साइन होता है, हॉस्पिटल भेजा है अभी हमने। तो ये मुज़ाकरात के आपको कोई साइन नजर आते? ना, मैं एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की बात कर रहा था सच। नहीं, ये अपने PDM वाले थे यार। और ना, मैं कुछ और पूछ रहा था आपसे। मैंने कहा एस्टैब्लिशमेंट ने कोई राब्ता किया अब आपसे रिसेंटली? नहीं, हमारे जो बातचीत हुई थी वो बातचीत हुई थी कि PDM वालों के साथ। बट मैं ये तो पूछ रहा हूँ ना कि ये बताए कि वो राणा सनौला जो बोलते थे कि अगर मैं चाहूं तो 20 बंदा नहीं निकलेगा, पूरा उन्होंने तिल का जोर लगा लिया। लिबर्टी चौक पे फैमिलीज के ऊपर टीयर गैस करके उनको रोकना पड़ा है। वो फिर वापस पहुंच जाते। डी चौक में फैमिलियां पहुंची हुई, उन पर टीयर गैस शेलिंग कर रहे। ये इनको कब होश आएगा? ये मुल्क साथ लेके डूबेंगे, ये अकेले ही डूबेंगे? जी अभी सदुम साहब, एक और ये डेवलपमेंट हुई है, ये जो IMF के हवाले से खबर आई है कि कहा गया है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी तभी वहां से कोई रिलीफ मिलेगा। तो अभी जो आज दोहा में मुज़ाकरात हुए हैं ये फ्रूटफुल नहीं हुए। इसका मैं सवाल ऐड कर दूं इसके साथ ही, डू यू थिंक दिस विल चेंज एनीथिंग? क्योंकि पॉलिटिकली अब जब ये खबर आई तो इन हालात में आई नो यू, आपका इस पे ओपिनियन बायस्ड ही होगा, लेकिन बेहतर होता हुकूमत के लिए, ज्यादा स्ट्रेंथनिंग होता कि अगर उनको IMF से कोई डील बेहतर मिल जाती कि अभी ना करें, स्टैगर करके आहिस्ता आहिस्ता कर लें, बतदरीज बढ़ा लें इसको। हाउ डू यू सी इट? मैं आपको बताऊं काशिफ, मैं 1 महीने से कह रहा हूं कि पाकिस्तान के लिए तो एक इलेक्शन की कॉल बेहतर है ही है। ये मुस्लिम लीग नून की सियासत गर्क हो रही है। पीपल्स पार्टी वाले तो मजे लेने, जरदारी साहब जो हैं उन्होंने तो इनको आके खुटे लाइन लगा दी है, कुर्सी पे बिठा दिया है, बेड़ा गर्क हो रहा है नून की सियासत का। और मैं आपको बताऊं, पब्लिकली आके कहेंगे कि नहीं कहेंगे, आप मुस्लिम लीग नून वालों से पूछे उनके साथ हो क्या रहा है। अभी जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएंगे उसके बाद इनका हशर क्या होना है, मेरी बिल्कुल समझ से बाहर है कि कौन सी चीज है जिसने मुस्लिम लीग नून के हाथ बांधे हुए हैं। और एक फैसला जो उनकी भी बेहतरी के लिए है, मुल्क की बेहतरी के लिए भी है, उनको उस फैसले को उनको लेने से रोक कौन रहा है? लेकिन अब आपको लगता है कि वैसे पॉलिटिकल एनालिसिस, नाउ दैट यू नो पॉलिटिकल भी है, आपको नून की पॉलिटिक्स भी पता है, आप अगर इस जगह पे होते, क्योंकि मेरा अपना जाती ख्याल ये था कि अब रुकने का फैसला थोड़ा मुश्किल हो जाएगा मुस्लिम लीग नून का। हाउ डू यू सी इट? कि क्या बाकी आपको भी लगता है ये बात, तो चले आप काफी दिनों से कह रहे हैं कि ये ना करें, वो आपकी पॉलिटिकल बायस भी होगी, पर इज दैट अ फेयर व्यू कि मुस्लिम लीग नून अब बैठकर सीरियसली सोचेगी कि अब ये हालात हैं, ये सब कुछ करके इनको रोकना पड़ा, अब कल अगर 4 दिन बाद इमरान खान दोबारा कॉल दे दें या ना जाएं,
30-40 रुपए पेट्रोल भी महंगा करें, फिर भी यहाँ पे इनको रोकें भी साथ में, डू यू थिंक इट बिकम्स अ डिफिकल्ट डिसीजन? ये देखें, इस वक्त जिस वक्त वो सूरत हाल में आ गए ना, खास तौर पे आज जो उन्होंने देखा है इस्लामाबाद में, कराची में, लाहौर में, वो पीटीआई के वर्कर की बात ही नहीं रह गई है, ये बात मुल्क के अंदर फैल गई है। तो ये जितनी ताकत इस्तेमाल करेंगे उतना काउंटर प्रोडक्टिव। अभी भी वक्त है, मिफ्ता इस्माइल को वापस बुलाएं, बोले हमने इनकार कर दिया ये मुआहदा करने से, टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट को आने दें, उनको फैसले करने दें, एक इंटरिम गवर्नमेंट आए, फैसले करे, जो भी फैसले करने की जरूरत है करे, जाके उन्होंने IMF की डीलें जो भी साइन करनी है करें। अच्छा चले, मैं क्विकली आपसे पूछ लूं, बहुत सारे लोग इस बारे में कंफ्यूज रहते हैं कि इंटरिम गवर्नमेंट भी ये कंडीशंस पूरी करके IMF का प्रोग्राम चला सकती है ना? जी बिल्कुल कर सकती है। इंटरिम गवर्नमेंट के पास तमाम लीगल पावर्स होती हैं और इससे पहले हो भी चुका है। असद साहब ये बताइएगा कि जाहिर है ये तो PDM की हुकूमत है, लेकिन इसमें आपके नजदीक आज सबसे बड़ा नुकसान जो है वो किसको हुआ है इस तमाम हाई हैंडेडनेस से, ये सारी एक्टिविटीज करने से? लेकिन आज का तो नुकसान जो है मेरे ख्याल में सारे का सारा मलबा जो है वो मुस्लिम लीग नून के ऊपर गिरना है ज्यादातर। हालांकि सिंध के अंदर भी हुआ है, वहां पे तो फायरिंग भी हुई है, लेकिन उसके बावजूद वफाकी हुकूमत जो है नून की है, इंटीरियर मिनिस्टर नून का है, तो वो मईशत का भी सारा बोझ वो उठा रहे हैं, सारा मलबा उनके ऊपर गिर रहा है। जो आज अवाम के साथ हुआ है उसका मलबा भी सारा उनके ऊपर गिर रहा है। ये तो मैंने जैसे कहा ना कि ऐसे लगता है कि किसी ने हाथ बांध दिए नून के, और जो फैसला बिल्कुल वाज़े नजर आता है कि नून को नुकसानदेह है, वही वो फैसला करते चले जा रहे हैं। असद साहब, जैसे अभी ये खबरें हैं कि डी चौक पे शेलिंग हो रही है, अगर कोई ऑल्टरनेट जगह ऑफर की जाती है तहरीक इंसाफ को कि वहां जाके आप अपना जो आपने एहतजाज करना है, प्रोटेस्ट करना है, मानेंगे आप? ये देखे हुआ क्या था, हमने तो खुद एप्लीकेशन दी थी कश्मीर हाईवे के साथ जो H9 के पास, इतवार बाजार के पास जो जगह है, यहाँ पे 2 दफा तहरीक इंसाफ की हुकूमत के होते हुए फजलुर रहमान और PDM जो है वो आकर बैठ चुके हैं। एक 2019 में था, दूसरा अभी सिर्फ 2 महीने पहले की बात है, 27 मार्च PTI का अपना जलसा था उस दिन। उसके बावजूद हमने इजाजत दी, हमें अपने जुलूस घुमा के लेके जाने पड़े, लेकिन हमने कहा जी उनका जमहूरी हक है, हमने उनको इजाजत दी, हमें इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, इन्होंने देने से इनकार कर दिया। वही कमिश्नर इस्लामाबाद जिसने JU हाई को उसी जगह के ऊपर इजाजत दी थी, उसी कमिश्नर ने आज हमें रिजेक्ट कर दिया। जब हमें रिजेक्ट कर दिया तो हमारे लिए तो हम जहां भी जाएंगे वो वायलेशन होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहती है H9 जाएं। अब H9 की ऑप्शन अगर हो, स्पेसिफाई किया उन्होंने। आप जो है देखे, सुप्रीम कोर्ट जो है, इसी सुप्रीम कोर्ट ने यही 27 मार्च के लिए कमरान, क्या नाम है उनका, सेनेटर का JU हाई के जो है वो उधर वो खड़े हुए थे, उन्होंने एश्योरेंसेस दी उनसे कि आप पीसफुल रहेंगे, और उसके बाद उसी H9 की इजाजत दी। मुझे बताएं कैसे कह सकती है सुप्रीम कोर्ट कि इसी सुप्रीम कोर्ट ने JU हाई को 2.5 महीने पहले जिस ग्राउंड की इजाजत दी थी, आज वो पाकिस्तान के लिए खतरा बन गई है? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मैं क्योंकि कंटेनर में बैठा हुआ, मुझे तफसील नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, तो मैं कोई तनकीद नहीं करना चाहता। हो सकता है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई गई हो तजवीज, लेकिन ये मेरा ख्याल है PTI का ऑप्शन और किसी सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी है। अच्छा, अभी ये बताइए कि भी आपने पहुंचना है वहां पे, खान साहब तकरीर वगैरह करेंगे, तो भाई कितने दिन का फ्यूल और राशन और ये सारी तैयारी करके आए हैं आप इनिशियली? ये जी तैयारी उस वक्त की करेंगे। यहाँ पर पाकिस्तान की कौम ने उस वक्त तक नहीं बैठना जिस वक्त तक ये फैसला ना हो जाए कि इस मुल्क के फैसले पाकिस्तान के अवाम के हाथ से होंगे। कोई बंद कमरे की साजिश नहीं करेगी, कोई बैरूनी मुदाखलत नहीं, जब तक ये फैसला नहीं होता ये तहरीक चलती रहेगी। असद साहब, आप ये कह रहे हैं कि फिर ये धरना ही है, धरना ही होगा पूरा प्रॉपर? जी, हमने जो एप्लीकेशन भी डाली है उसके अंदर भी लिखा हुआ है, सिटिन का वर्ड यूज किया हुआ है, और दोबारा मैं रिपीट कर दूं, यही एक अल्फाज जो हैं वो JU हाई ने भी इस्तेमाल किए थे जब उनको अप्रूवल दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी इजाजत दी थी। ठीक, तो असद साहब, अगर किसी स्टेज पर कोई डायलॉग होता है और पार्लियामान जाके बात करने का कहा जाता है तो आप लोग जाएंगे? सर, इलेक्शन की तारीख दें। मैं इलेक्शन की तारीख की बात कर रहा हूं, अगर वो कहते हैं पार्लियामेंट आ जाए वहां बैठ के बात करते हैं। नहीं, पहले इलेक्शन की तारीख दें, ये ऐलान करें कि वो फौरी इलेक्शन कराना चाहते हैं, उसके बाद हर चीज के ऊपर गौर किया जा सकता है। सही। आपका कोई सवाल है अरशद साहब इस हवाले से? असद उमर साहब, जो इमरान खान पाकिस्तान का झंडा लेके निकले, उन्होंने कहा ये तहरीक है, आप लोग इस्लामाबाद में बैठेंगे, कल से बाकी मुल्क में धरने होंगे, और कितने दिन ये धरने चलेंगे पूरे मुल्क में?
دیکھیں یہ جیسے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ آپ ایک تحریک ہے، تو یہ کوئی آرگنائز جلسہ نہیں ہے جس میں ہم آپ کو بتائیں کہ یہ آپ نے 4 بجے فلانے گراؤنڈ پہ پہنچنا ہے اور 7 بجے ختم ہوگا. یہ تو اب تحریک ہے، روز کے روز فیصلے ہوں گے، اور یہ بھی آپ نے آج بھی دیکھ لیا، یہ پہلے بھی ہو چکا ہے، آج بھی دیکھ لیا اور آئندہ بھی ہوگا کہ یہ سارے فیصلے تحریک انصاف کی لیڈرشپ نہیں کرے گی. یہ پاکستان کی عوام نے اس تحریک کو آن کر دیا ہے، وہ خود فیصلے کرتے ہیں. ہم نے تو نہیں وہاں پہ کوئی لیڈر نے کہا کہ لبرٹی چوک اسلام آباد جاؤ. یہ ڈی چوک کے اندر زیادہ تر لوگ جو اس وقت پہنچے ہوئے ہیں وہ تو فیملیز ہیں، وہ کسی پی ٹی آئی کے آرگنائز کیمپین کا حصہ نہیں ہے. تو یہ تو اب روزانہ کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے، سارے پاکستان میں ہوں گے، اور صرف تحریک انصاف نہیں لے گی، پاکستان کی قوم لے گی یہ فیصلے. اسد عمر صاحب، فارمر ڈیفنس منسٹر پرویز خٹک صاحب نے کہا آج کنٹینر کے اوپر تھے کہ تم لوگوں کے گھروں میں گھسے ہو، اب وقت آ گیا ہے کہ تم حکومت چھوڑ کے چلے جاؤ اس سے پہلے کہ لوگ تمہیں گھروں سے پکڑ کے نکالیں. تو یہ والی سچویشن کس سٹیج پہ جا کے ڈیولپ ہونی ہے؟ دیکھیں یہ تو آج آپ کو اس کے مناظر نظر آئے ہیں. عام نہتے پاکستانی شہری، وہ کوئی ٹرینڈ پولیٹیکل ورکر بھی نہیں، وہ پولیس کو بگا رہے ہیں. یہ صورتحال آ گئی ہے، یہ ریاست کی انہوں نے یہاں پر لا کے کھڑا کر دیا ہے. وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ ایک پاکستانی خیر خواہ کے طور پہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ آپ پورے پاکستان کے ریاستی ڈھانچے کو اپنے ساتھ گرا دیں، اپنے گھر جاؤ اور جو اربوں روپے کی لوٹی ہوئی دولت ہے اس کا حساب دو. وہ کیا ہے کہ مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ کا جواب دو. یہ جو ہے نا حرکتیں، یہ صرف خود نہیں ڈوب رہی، سارے ملک کو ساتھ لے کے ڈوبنے کی کوشش کر رہے ہیں. اصل صاحب کوئکلی اگر اس کا جواب دیں، ایک سوال اور ہے. اب ظاہر جب دھرنے کا ہے تو کیا لگ رہا ہے آپ کو کل صبح جب آپ اٹھیں گے تو کنٹینر کے سامنے کتنے لوگ بیٹھے ہیں؟ سر یہ دیکھیں ہماری، کیونکہ یہ آرگنائز صرف ایک پولیٹیکل پارٹی کی موومنٹ نہیں ہے تو ناممکن ہوتا ہے کہنے کا. ابھی جو ہمیں خبریں آ رہی تھیں نظر تو ابھی بہت لیٹ ہو گئے. ہم پشاور روڈ کے پاس سے لوگ گزر رہے تھے، وہ کہہ رہے چھتوں پہ سب لوگ کھڑے ہوئے انتظار کر رہے ہیں. تو یہ تو ایک کوئی نارمل سیاسی جو ہوتا ہے نا جلسہ جلوس ہوتا ہے تو ہمارا تجربہ ہے، ہم اس کی بنیاد کے اوپر کوئی تخمینہ لگاتے ہیں. یہ تو ایک ایسی چیز ہو رہی جو پاکستان میں کسی نے دیکھی نہیں پہلے. وہ ایک تحریر اسکوائر پہ جا کے بیٹھتے تھے، سارا دن CNN دکھاتا رہتا تھا، مہینوں دکھاتا رہا. جو آج پاکستان کے اندر ہوا ہے یہ تو دنیا میں نے کبھی کسی نے نہیں دیکھا، اور نہ BBC دکھا رہا ہے نہ CNN دکھا رہا ہے. اسد عمر کو پتا کیوں نہیں دکھا رہے. اسد عمر صاحب، مقبوضہ کشمیر میں جو بھارتی فوج مظالم کر رہی ہے وہاں بھی تو ایک تحریک چل رہی ہے اور کتنے عرصے سے چل رہی ہے. تو پیٹرن آپ اگر یہ الیکشنز اناؤنس نہیں ہوتے تو پورے پاکستان میں اسی طرح کا پیٹرن ڈیولپ ہوتا دیکھیں گے، جس کا ایک سیمپل ہم نے آج دیکھا ہے کہ عوام جس طرح سے نکلی ہے، خود نکلی ہے اور حکومتی بربریت کا انہوں نے مقابلہ کیا ہے. اور یہ پورا سین پھر کنٹینیو کرتا رہے گا اوور اے پیریڈ آف ٹائم جب تک فریش الیکشنز اناؤنس نہیں ہوتے. دیکھیں یہ ارشد آپ ڈائنامک دیکھ لیں، دنیا کے اندر تحریکیں جب بھی چلی ہیں، جتنا زیادہ طاقت کا استعمال کرنے کی کوشش کریں گے، جتنا زیادہ تشدد کی کوشش کریں گے، اتنا ہی پھر ریاکشن ویسا ہوتا ہے. وہ جیسے فزکس کا لا ہے نا، ایکول اینڈ اپوزٹ ریاکشن، یہ وہ والی بات ہے. تو یہ آج انہوں نے تشدد کیا اور آپ نے دیکھا لوگوں کا ریاکشن کس طریقے سے آیا ہے. یہ جو جتنی طاقت استعمال کریں گے، میں نے کل بھی کہا تھا، آج آپ نے اس کا نمونہ دیکھ لیا. آپ طاقت سے پاکستان کو بند کر سکتے ہیں، پاکستان کو چلا نہیں سکتے. ادھر IMF کے سامنے بیٹھے میں گھٹنے ٹیکے میں، وہاں فیصلے نہیں کیے جا رہے، ادھر ملک بند کرا دیا ہے. سوچیں اس کا اسد عمر صاحب پہ کیا آ سکتی ہے. آپ نے بہت اچھی بات کی کہ IMF کے سامنے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں. وہ تمام بڑے بڑے بہادر نڈر لوگ جو پاکستانی قوم پہ اس وقت مظالم ڈھا رہے ہیں، امریکہ سے کال ہے سارے ڈھیر ہو جاتے ہیں. جو پنجاب پولیس ہم نے دیکھا سارے مظالم ڈھا رہی ہے، پنجاب کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، پنجاب کی حکومت جو اس وقت بیٹھی ہے، بیوروکریسی جو ہے، ان سب نے کیا پاکستان سے اوتھ آف ایلیجنس لیا ہوا ہے یا شریف خاندان سے اوتھ آف ایلیجنس لیا ہوا ہے؟ یہ میں نے کل بھی بات کی تھی. دیکھیں یہ ایسی صورتحال جو ہے نا، وہ پھر اداروں میں جو لوگ کام کرتے ہیں اور اداروں کا بھی امتحان ہوتا ہے. جو آپ اوتھ اٹھاتے ہیں، جو آپ حلف اٹھاتے ہیں، وہ حلف اٹھاتے ہیں پاکستان کی آئین کی پاسداری کے لیے، وہ کسی حکومتی نمائندوں کے دفاع کے لیے نہیں ہوتا. اور خاص طور پہ ایک ایسی حکومت جس کو 2/3 پاکستان جو ہے وہ ایک لیجیٹیمیٹ حکومت ہی نہیں مانتی، ایسی حکومت جو بند کمروں میں حرام کے پیسوں کی سازشوں کی پیداوار ہو، جو بیرونی مداخلت کی پیداوار ہو،
اس حکومت کے فیصلوں کو اور آپ نے دیکھنا شروع کر دیا. آج آپ نے سنا نا, یہاں پہ ابھی ہم آ رہے تھے, رستے کے اندر پنجاب پولیس کے, بھائی کے پی پولیس نہیں تھی, پنجاب پولیس کے لوگ کھڑے ہوئے عمران خان زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے وردی کے اندر. بالکل تھک گئے تھے شیلنگ کر کے, لاٹھی چارج کر کے, عوام کو مار کے بھگا کے, اب ہمت بھی نہیں رہی تھی ان میں, تو انہوں نے کہا کہ بچت اسی میں ویو کر دو ان کو, تو باقی کراؤڈ کچھ نہیں کہے گا, وہ اپریشیٹ ہی کرے گا. ڈنڈے برسانے والے کام ہوتے چلے جائیں گے اور عمران خان زندہ باد کے نعرے لگانے والے پڑھتے چلے جائیں گے. بالکل. اور یہ جب آپ ساری یہ چیزیں جب ایوالو کر رہی ہوں گی, ڈیولپ کر رہی ہوں گی, اور اوور دا نیکسٹ فیو ڈیز یہ کریں گی, جو کہ لوگ ابھی سمجھ نہیں سک رہے, کیونکہ آج جو کچھ ہوا ہے اس کا بھی ایک ریئیکشن ڈیولپ ہونا ہے. تو بہت سارے سنیں آپ کی اسٹریٹجی ہے, چہرے جن سے نقاب کھینچا جائے گا, وہ کیا ہے کہ ڈھلکتا جائے چہرے سے نقاب آہستہ آہستہ, اب یہی ہونے جا رہا ہے. اچھا ارشد, یہ تو میں اور آپ اگر چاہیں بھی نا, تو یہ پہلے بھی میں بات کر چکا ہوں, تاریخ کچھ نہیں چھپنے دیتی, تو سب سامنے آ جاتا ہے, اور تاریخ کے اندر جو ہے نا سب کردار سامنے آ جائیں گے. کچھ جو ہیں وہ جلدی سامنے آ جاتے ہیں, کچھ تھوڑا سا عرصہ لگتا ہے, لیکن بچتا کوئی نہیں ہے. تاریخ کسی کو نہیں معاف کرتی, جو جس کردار میں اپنا کردار ادا کیا ہوتا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. اور اسی وجہ سے اتنی ٹینشن ہے, اتنی بوکھلاہٹ ہے, جتنی یہ حکومتی بربریت کا اتنا بے دریغ استعمال ہو رہا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے کہ جس طریقے سے انسان ایک جھوٹ بولتا ہے نا, تو اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے پھر کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. تو جب ایک غلط کام ہوتا ہے تو اس غلط کام کی وجہ سے پھر بہت سارے اور غلط کام کرنے پڑتے ہیں اس کے نتیجے میں. تو وہی صورتحال ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے. بالکل. ظلمت کو ضیاء, سر کو صبا, بندے کو خدا کیا لکھنا, پتھر کو گوہر, دیوار کو در, کرگس کو ہما کیا لکھنا. ایک حشر بپا ہے گھر گھر میں, دم گھٹتا ہے گنبدے بے در میں, ایک شخص کے ہاتھوں مدت سے رسوا ہے وطن دنیا بھر میں. حبیب جالب. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم کوشش کریں گے کہ جب آپ پہنچ جائیں وہاں پہ ڈی چوک کے قریب تو دوبارہ آپ سے رابطہ کریں گے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجئے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.